أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 24ویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ مومن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورت میں فرعون کے زمانے کے اس مومن کا ذکر ہے جو فرعون کے قبیلے کا تھا، برادری کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکا تھا اور اپنے ایمان کو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، اس وقت وہ مومن سامنے آیا اور اپنا اقرار ایمان کیا اور اپنی قوم کو دین کی دعوت دی۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ مومن کہتے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ اس سورت کا ایک نام سورہ غافر بھی ہے۔ ابھی ہم نے تیسری آیت میں پڑھا غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا۔ اس وجہ سے اس سورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ اور نبی کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ اللہ نے نبی کو معنی بتا دیا لیکن آگے بتانے سے منع فرما دیا۔ تنزیل الکتاب من اللہ، اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ بھی وہ ہے العزیز العلیم، جو غالب ہے، طاقتور ہے اور علم والا ہے۔ غافر الذنب، گناہوں کا بخشنے والا۔ وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والا۔ شدید العقاب، سخت پکڑ کرنے والا۔ ذی الطول، بہت طاقتور۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شامی نوجوان اکثر مدینہ آیا کرتا تھا، آپ سے ملتا بھی تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ آیا نہیں، تو آپ نے پتہ کروایا تو کسی نے بتایا کہ جی وہ جو شامی نوجوان ہے وہ شراب کا عادی ہو گیا ہے، شراب میں دھت رہتا ہے، اس لیے وہ آپ کے پاس بھی نہیں آتا۔ تو آپ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا کہ لے جاؤ، اور جب وہ نشے میں نہ ہو اس وقت یہ دینا، نشے کی حالت میں نہ پکڑانا، نشے میں نہ ہو تو پھر پکڑانا۔ تو لے جانے والا آدمی انتظار کرتا رہا، جب دیکھا کہ اب وہ نشے میں نہیں ہے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین نے یہ کچھ کاغذ دیا ہے۔ اس نے کھول کے جب پڑھا
تو رونے لگ گیا اور کہنے لگا امیر المومنین نے بھی کیا عجیب آیت لکھ کے بھیجی ہے کہ غافر ذنب وقابل التوب، اللہ بخشنے والا بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، اور ساتھ بتا بھی دیا کہ اگر توبہ نہیں کرو گے شدید العقاب ذی الطول، پھر رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ رو پڑا اور پھر اس نے کہا کہ جی میں سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ شراب کا نشہ کرتا ہے تو یہ آیات اسے سناؤ، کیونکہ انسان کو اس میں امید بھی دلائی گئی ہے کہ اگر گناہ کرتا بھی تھا تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور ڈرایا بھی گیا ہے کہ اگر توبہ نہیں کرے گا تو پھر رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکے گا۔ اور یہ الفاظ بھی دو قابل غور ہیں، غافر الذنب گناہوں کا بخشنے والا، اور قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا۔ چونکہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ۔ صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، مثلا وضو کیا، بہت سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، نماز پڑھی، کئی گناہ ہیں جو معاف ہو گئے۔ تو یہ صغیرہ گناہ جو ہیں یہ کسی نہ کسی نیکی کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صغیرہ گناہ بھی معاف کرنے والا ہے، اور کبیرہ گناہ پر توبہ کرو تو اللہ توبہ بھی قبول کرنے والا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں کافر لوگ جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی قدرت میں عجیب عجیب بحث کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ دو مسلمان کسی آیت میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ کو غصہ آیا اور آپ نے ڈانٹا، اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہو؟ یعنی آیات سے غلط استدلال کرنا، غلط مطلب لے لینا، غلط مراد لے لینا، یہ نہیں کرنا چاہیے، منع کیا گیا۔ اور آج لوگ باز ہی نہیں آتے، بظاہر مولوی بنے ہوئے ہیں، ہندوستان کا ایک بابا ہے، پتہ نہیں مولوی بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا ایک کلپ میں نے سنا، تو کسی نے کہا کہ تم جو کہتے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈوبی ہوئی کشتی 12 سال کے بعد نکال دی تھی، تو جب وہ ڈوب رہی تھی تو اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں بچا رہے تھے؟ اب بجائے اس کا کوئی جواب دینے کے وہ آگے سے کہتا ہے کہ جب نبی زخمی ہو رہے تھے تو خدا کہاں تھا؟ یعنی اللہ پہ بھی الزامات۔ تم اب ولی اللہ کا اور اللہ کا ٹکراؤ کراؤ گے، کیسی بے وقوفی ہے۔ اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑنا چاہیے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ جو کافر چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، عزتیں بھی ہیں، دولت بھی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، کیونکہ مشرکین مکہ تو کہتے تھے نا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہے اور ہمارے شرک سے اللہ ناراض ہے تو پھر ہمارا رزق کیوں نہیں بند کرتا؟ تو اللہ کہتے ہیں اس چکر میں نہ پڑنا، اللہ دشمن کا رزق بند نہیں کرتا۔ دنیا میں اللہ چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کر لے، کہاں تک جائے گا؟ پھر جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے نا، پھر سیکنڈ میں نہیں لگتا۔ یہ تو اللہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے اور پھر اچانک پکڑ لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو
ان مکہ والوں سے پہلے قوم نوح بھی گزری ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیا تھا۔ ان کے بعد اور جماعتیں بھی آئیں، اور ہر ایک نے اپنے رسول کے ساتھ یہ ارادہ کیا کہ ہم رسول کو پکڑ لیں، رسول کو قتل کر دیں۔ یہ ارادہ کیا ہر قوم نے۔ وجادلوا بالباطل، اور باطل کی حمایت میں لڑے، حق کے خلاف لڑے، اور ایسے لڑے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم باطل کی بنیادیں اکھاڑ دیں، ہلا دیں ان کو، تاکہ حق جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ باطل والے یہ چاہتے تھے کہ حق کو ہم ختم کر دیں، تباہ کر دیں، لیکن پھر ہوا کیا؟ فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ کہ میں نے ان کو پکڑ لیا نا، پھر کچھ بھی نہ کر سکے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر دیکھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، اور یہ ضابطہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ 7ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، 9ویں پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا ضابطہ یہ رہا ہے کہ نبی آتے، تبلیغ کرتے، قوم نہ مانتی تو اللہ ہلکی ہلکی سزائیں دیتا، حالات خراب کرتا، بارشیں روک دیتا، فصلیں نہ ہوتی، تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے تو نقصان اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جب وہ پھر بھی باز نہ آتے تو پھر اللہ کھلی چھٹی دے دیتا، خوب دولت، اور وہ پھر اتراتے کہ اگر آپ اللہ کے رسول تھے تو ہمارے حالات تو بہت اچھے ہو گئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کر کیا رہا ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کہتا ہے سارے دروازے ہم نے کھول دیے، خوب مال و دولت دیا، پھر اچانک ہم نے پکڑا۔ اب جب اچانک عذاب آتا ہے نا، پھر بندہ نہیں بچتا۔ تو اگر کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہے اور اللہ اسے نہیں پکڑ رہا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہا۔ ہو سکتا ہے اللہ ڈھیل دے رہا ہو، اچانک پکڑ لے۔ اس لیے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور گناہوں کے باوجود بھی اگر پکڑ نہیں آ رہی نا تو یہ اللہ کا انعام سمجھ کر اور زیادہ توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے تو ڈھیل دے رہا ہے، یا اللہ معاف کر دے۔ جب سچی توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اس طرح تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو گیا کافروں پر کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ مومنوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ ہم خود توجہ سے اور غور سے سنیں کہ ہماری شان کیا بیان ہو رہی ہے۔ ہم اپنے مقام کو ہی نہیں پہچانتے، ذرا پہچانیں اپنے مقام کو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ الذین یحملون العرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اس وقت 4 ہیں، قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ ومن حولہ، اور اللہ کے عرش کے چاروں طرف جو فرشتے صفے بنا کے کھڑے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، عام مخلوق نہیں، فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی وہ جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے، معمولی فرشتے نہیں۔ کرتے کیا ہیں یہ؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ہر وقت ذکر کر رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہے۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے ان فرشتوں کی شان۔ اب سوچئے، وہ فرشتے جو رب کے عرش کو اٹھا رہے ہیں، رب کے عرش کے چاروں طرف صفے بنا کے کھڑے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں وہ فرشتے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ آج کسی کا کوئی رشتہ دار یا دوست
قریبی دوست ہو اور وہ ایوان صدر میں ملازم ہو تو کیا کہتا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں میری پہنچ کہاں تک ہے، میں صدر کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ اتراتا ہے کہ میری شان اتنی بلند ہے کہ میں صدر کے ساتھ ہوتا ہوں، اور اس کے رشتہ دار کہتے ہیں ہم تو ایک دفعہ اسے کہیں گے بس اس نے صدر کو فوراً کہہ دینا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہماری پہنچ کیا ہے۔ اور آج ہم مسلمان کافروں سے مرعوب ہیں، کافروں سے ڈرے ہوئے ہیں، کافروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، اور اپنے مرتبے کو پہچانو، جو رب کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، اس سے بڑی بھی پہنچ کسی کی ہوگی؟ اور صرف استغفار نہیں، یوں دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز سے وسیع ہے، لہٰذا فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کرے اسے معاف کر۔ تو ہم توبہ کریں تو یہ فرشتے ہماری سفارش کریں گے، یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پہ چلے، وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا وادخلہم، ایک اور عجیب دعا ہے، اے اللہ ان کو داخل کر، یہ جو ایمان والے ہیں ان کو داخل کر جنت میں جو ہمیشہ کی جنت ہے جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور صرف ان کو نہیں، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے بیویوں کو بھی، ان کے بچوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، یہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہمارے توبہ کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں، ہمیں جہنم سے بچانے کی دعا کرتے ہیں، ہمیں جنت میں داخلے کی دعا کرتے ہیں، اور صرف ہمیں نہیں، کہتے ہیں ان کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو بھی، سب کو اللہ جنت میں داخل کر۔ اور یاد رکھیے گا خاندان میں سے جس کی جنت اعلیٰ ہوگی، خاندان میں سے جس کی جنت بھی اعلیٰ ہوگی، ہو سکتا ہے باپ کی اعلیٰ ہو، ماں کی اعلیٰ ہو، یہ تو اللہ کو پتہ ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کی جنت اعلیٰ ہو، وہ حافظ قاری عالم بن گیا ہو، خوب دین کا کام کیا ہو، جس کی بھی جنت بڑی ہوگی، اعلیٰ ہوگی، وہ اپنی جنت میں جب پہنچے گا تو فرشتے کہیں گے آپ کی جنت آ گئی، تو آپ داخل ہوں؟ وہ کہے گا نہیں میں تو داخل نہیں ہوتا، پہلے بتاؤ میرے ماں باپ کہاں ہیں، میرے بیوی بچے کہاں ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے ان کی جنت تو بہت نیچے ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ جہاں تمہیں داخل کروں تمہارے ماں باپ کو وہیں داخل کروں گا۔ وہ کہیں گے اس کی جنت، ان کی تو جنت بہت نیچے ہے، وہ کہے گا ایسے میں داخل نہیں ہوتا۔ پھر فرشتے اللہ سے عرض کریں گے، اللہ فرمائیں گے کہ اس کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو نیچے کی جنت سے نکال کر اس کے ساتھ اعلیٰ جنت میں پہنچا دو۔ آگے آ رہا ہے 27ویں پارے میں سورہ طور میں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ۔ یہ دنیا کا نظام ہوتا ہے نا، گیپ زیادہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کمپرومائز کر لو، کچھ لے دے کر لو۔ آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، وہ مانگتا ہے 5000، آپ کہتے ہیں 2000، وہ کہتے ہیں نہیں یہ بہت فرق ہے، آپ کچھ نیچے آؤ میں کچھ اوپر آتا ہوں، کچھ ملتی جلتی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ اس کی جنت تو بہت اعلیٰ ہے تم بہت نیچے ہو، اس کو تھوڑا نیچے لائیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، ہم اس کی جنت میں کمی نہیں کریں گے، ہم ان کو اٹھا کے وہاں اوپر پہنچائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آگے وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، ان کو برائیوں سے بچا لے یعنی عذاب سے،
اور آج یعنی قیامت کے دن جس کو عذاب سے بچا لیا فقد رحمتا، اللہ اس کو تیری رحمت ہو گئی۔ اور یہی بڑی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، قیامت کے دن کافروں کو پکارا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، جس طرح آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو نا، پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیا ہو گیا، قیامت آ گئی، جہنم سامنے ہے، اب تم اپنے آپ سے بیزار ہو، تو جب تمہیں رب کی توحید کی دعوت دی جاتی تھی، ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے، اسی طرح رب تم سے بیزار ہوتا تھا کہ میرے بندے میرا کھاتے ہیں، میرا پیتے ہیں، میری بات نہیں مان رہے۔ تو جس طرح آج تم بیزار ہو، یوں اللہ تم سے بیزار ہوتا تھا۔ اس وقت کافر کہیں گے ربنا امتنا سنتین، اے ہمارے رب ہم نے 2 مرتبہ موت دیکھ لی، وَأَحْيَيْتَنَا سنتین، 2 زندگیاں بھی دیکھ لی، پہلے ہماری موت تھی، زندہ ہوئے، پھر موت آئے گی، پھر زندہ ہوں گے، تو 2 زندگیاں 2 موتیں۔ اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہم گناہگار ہیں۔ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اب تو کوئی راستہ نہیں۔ ہاں اس وقت ہے، ہمارے پاس موقع ہے۔ یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہیں نا، یہ بہت قیمتی سانسیں ہیں۔ ایک سانس ہمیں جنت میں پہنچا سکتی ہے اور ایک سانس ہمیں جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کفر کر لیا، جہنم میں، سچے دل سے توبہ کر لی، جنت میں۔ یہ جو زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ذالکم، ان کو جہنم ہمیشہ کی اس لیے ملی کہ انہیں جب اللہ کی توحید کی دعوت دی جاتی تو کفرتم، اللہ کہتا ہے کافروں تم کفر کیا کرتے تھے، توحید نہیں مانتے تھے، اللہ وحدہ لا شریک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا 23ویں پارے میں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اتنے بتوں کو چھوڑ کر ہم ایک خدا کو مانیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب سی بات ہے، یہ کافر کہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تم کفر کرتے تھے، اور جب شرک کی دعوت دی جاتی تھی اس وقت ایمان لاتے تھے۔ بتوں پر ایمان، اللہ کی توحید کا انکار، آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی توحید کی بات کرو تو موڈ خراب ہو جاتے ہیں، یہ کون سا موضوع چھیڑ دیا، سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، یہ کیا چھیڑ دیا، ہمارے بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے کبھی کسی اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ میں حاجت روا ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں بگڑی بنانے والا ہوں، کسی اللہ کے ولی نے نہیں کہا۔ یہ لوگوں نے مشرکین مکہ کی طرز پر انہوں نے مورتیاں بنائی، ان کو سجدے شروع کر دیے، انہوں نے دربار بنائے، ان کو سجدے شروع کر دیے، بس ایک جیسے بنے ہوئے۔ اس لیے اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس ذات جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات جیسی کسی کی صفات ہے، نہ اس کے اختیارات جیسے کسی کے اختیارات ہیں۔ فالحکم للہ، حکومت اللہ کی ہے، ہر چیز پر حکومت اللہ کی ہے۔ العلی، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سے بلند کوئی نہیں۔ الکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب۔ الحمدللہ۔